يا بني الإسلام هبوا للجهاد قد طرى في الأرض تيار الفساد يا بني الإسلام هبوا للجهاد قد طرى في الأرض تيار الفساد حطموا الكفر وقولوا للأعادي إننا جئنا لإنقاذ العباد يا بني الإسلام أنتم قادة النشء الجديد آمل الأمات سيروا واصفعوا كل عنيد وارفعوا الرايات يحدو خطوكم عزم الجدود وأعيدوا مجدنا الماضي بعزم من حديد يا بني الإسلام أنتم قادة النشء الجديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے پہلے پارے کا 15واں رکوع پڑھا ہے. آپ حضرات نے ان آیات کی سماعت سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ان میں ذکر آیا ہے ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس جلیل القدر اور عظیم المرتبت نبی کے نام پر ایک پوری سورہ نازل فرمائی. اس سورہ کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے. اس کے علاوہ متفرق مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مختلف پیرایوں میں آتا ہے. اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت آئے گی کہ اللہ نے اپنے اس اولو العزم اور جلیل القدر نبی کو حنیف قرار دیا. ابراہیم حنیف، کہ ابراہیم وہ شخصیت تھی کہ جو مکمل طور پر اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے تھی، اور ابراہیم وہ ہستی تھے کہ جن کی توجہ اور جن کی تمام تر شخصیت کا مرکز اور محور اللہ کی ذات تھا. وہ یکسو تھے. انہوں نے جب اللہ کا رخ اختیار کر لیا، انہوں نے جب اللہ کو اپنا رب مان لیا،
جب انہیں اس بات پر شرح صدر حاصل ہو گئی کہ خدا کے سوا اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، خدا کے سوا اس کائنات کا کوئی منتظم اور مدبر نہیں ہے، خدا کے سوا ان انسانوں کا، ان حیوانوں کا، حقیر سے حقیر کیڑوں کا پالنے والا کوئی نہیں ہے، اور خدا کے سوا پوری کی پوری دنیا کا نظام چلانے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ اس بات پر بھی یکسو ہو گئے اور مطمئن ہو گئے، انہیں شرح صدر حاصل ہو گئی کہ اس خدا کے سوا اس کائنات کا کوئی رب، حاکم اور فرما روا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جب انہیں یہ شرح صدر حاصل ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کامل بندہ بنا کر اس رب کے سامنے پیش کیا، ایک ایسا مثالی بندہ کہ جو تمام نبیوں کے لیے بھی مثال تھا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی بنا پر آپ دیکھیے کہ درود ابراہیمی جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کہ مجھ پر درود بھیجو تو اس صورت میں، ان کلمات اور ان الفاظ میں بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ خدایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا درود بھیج، ایسا سلام بھیج جیسا درود اور سلام تو نے ابراہیم پر بھیجا تھا۔ گویا ابراہیم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی انوکھا درود بھیجا تھا، کوئی انوکھا سلام بھیجا تھا کہ جس کی تمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی اور اپنی امت کو سکھایا کہ قیامت تک کے لیے تم میرے لیے دعا کرتے رہو کہ مجھ پر اللہ کی سلامتی نازل ہو تو ویسی نازل ہو جیسی میرے اب محترم ابو الانبیاء حضرت ابراہیم پر ہوئی تھی، جیسا سلام اللہ نے ان پر بھیجا تھا ویسا سلام مجھ پر بھیجا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کوئی انوکھا مقام اور مرتبہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور، بہت جلیل القدر ہستی ہے، اللہ کے بہت ہی محبوب ہے، اور کیوں نہ ہو اللہ نے ان کے لیے لفظ خلیل منتخب کیا کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو یہ کیفیت جو بندگی کی، اس انتہائی بندگی کی، عظیم ترین جو تصور ہے بندگی کا، اس میں اس ڈوبی ہوئی کیفیت کو اگر دیکھنا ہو تو قرآن پاک کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار کے بارے میں وہ انداز اختیار نہیں کیا گیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اگرچہ کچھ واقعات آتے ہیں کہ نمرود کے ساتھ ان کا کیسے مکالمہ ہوا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے اور ان کی عظیم المرتبت ہستی کو تہ تک پہنچ کر، اس کے اندر ڈوب کر، جذب حاصل کر کے اس کے اندر اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا دیکھنا ضروری ہے۔ قرآن نے بڑے اہتمام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں یہاں درج فرمائی، اور ایک جگہ نہیں، قرآن حکیم کے اندر متعدد جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں آتی ہیں۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے۔ گویا عبادت کی وہ جو روح ہوتی ہے وہ دعا کے ذریعے انسان کو حاصل ہوگی، اور یہ دعا اسی لیے اتنی بڑی سعادت ہے کہ، اور کیوں نہ ہو ایک انسان جب اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے تو وہ جس بھی چیز کے لیے دعا کر رہا ہے پہلے اسے اعتراف کرنا ہوتا ہے، اقرار کرنا ہوتا ہے کہ میں محتاج ہوں، اور جب وہ اپنی محتاجی کا اقرار کر لیتا ہے تو دوسرا اقرار اسے یہ کرنا ہوتا ہے کہ مجھ محتاج کو میری یہ احتیاج اگر کوئی عنایت کر سکتا ہے، پوری کر سکتا ہے، تو وہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس یہ قدرت اور قوت، اور یہ قدرت اور قوت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ وہی میری احتیاج پوری کر سکتا ہے، وہی میری بیماری آزاری اور دکھ درد دور کر سکتا ہے، وہی مجھے پریشانیوں اور تکلیفوں سے دور کر
محفوظ رکھ سکتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے اپنے انعامات سے نواز سکتا ہے۔ اگر ایک رزق کے لیے دعا کرتا ہے انسان تو گویا اس نے اللہ کو رازق مان کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانا بجائے خود اس بات کی علامت ہے کہ ایک انسان خالی ہاتھ ہے اور اس نے دنیا بھر میں تمام ارباب من دون اللہ کو ٹٹول لیا، دیکھ لیا، اندازہ کر لیا کہ اس کی احتیاج کوئی اور پوری کرنے کے قابل نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنی احتیاج رب ذوالجلال کے سامنے لے کر جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سے مانگنے والے پھر غیر اللہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس اللہ کے سوا غیر اللہ سے مانگنے کا جو اللہ کے نبی نے تعلیم فرمائی مذمت، اگرچہ اس کی نوعیت اور تھی، ورنہ کار خیر کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بے شمار آدمی بے شمار دوسرے آدمیوں سے وہ تعامل لیتے ہیں، ورنہ دنیا کے اندر بہت سے بڑے بڑے کام ہی رک جائیں اگر یہ صورت نہ ہو۔ لیکن صحابہ کرام کی یہ احتیاط ہوتی تھی کہ گھوڑے پر سوار اگر کسی کا کوڑا بھی گر جاتا تو وہ کسی دوسرے آدمی کو جو پیدل چل رہا ہوتا تھا اسے نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا اٹھا کر دے دو، مبادا یہ سوال ہی ہو، اور وہ سوال ہو جو رب کی ناراضگی کا باعث بن جائے، کیونکہ اللہ ہی کی یہ شان ہے کہ جس کے سامنے ایک بندہ اپنی احتیاجات کے لیے ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعا جو ہے وہ ایک بندے کی شخصیت کا حقیقی عکس ہے۔ ایک بڑا مغرور، بڑا متکبر اور دنیا کے اندر اپنے پندار بڑائی کے اندر ڈوبا ہوا ایک انسان ہے، وہ جب اپنے رب کے سامنے آئے گا تو اس کے غرور اور تکبر کی وہ ساری کی ساری چولیں ڈھیلی پڑ جائیں گی اور وہ سارے کے سارے اس کے کس بل نکل جائیں گے اگر اس کے اندر بندگی کا کوئی شائبہ موجود ہے۔ لیکن اگر وہ رب کا بندہ نہیں ہے تو پھر تکبر اور غرور کا مظاہرہ دنیا کے اندر کرے گا، خدا کی زمین پر کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو جانچنے کے لیے اور ان کی شخصیت کو دیکھنے کے لیے ہمیں قرآن حکیم کے اندر ان دعاؤں کا جائزہ لینا ہوگا، ان دعاؤں کو دیکھنا ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے گویا اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر نقل فرمائی۔ یہ جو واقعہ، یہ جو جہاں میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آغاز کلام ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا۔ اب یہ ایک حقیقت ہے کہ رب اپنے بندے کو ٹھونک بجا کر دیکھتا ہے کہ اس کے اندر جوہر بندگی کس حد تک ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ لیکن ٹیسٹ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بھی عدل و انصاف اسی معاشرے کے اندر تصور کیا جاتا ہے کہ جہاں مثلا بہت سے نوجوان ہیں جنہوں نے مختلف ڈگریاں اٹھائی ہوئی ہیں اور ایک جگہ ملازمت کے لیے چند پوسٹیں ہیں، اب وہ آدمی جو کہ ان کو منتخب کرے گا اس کے لیے سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ وہ پہلے ان کو ٹیسٹ کرے، ان کا ٹیسٹ لے، کسی نوعیت کا ٹیسٹ۔ اس ٹیسٹ میں جو پاس ہو وہ گویا اپنے آپ کو کوالیفائی کرے گا اس ملازمت کے لیے۔ دنیا کے اندر بھی ٹیسٹ جو ہے یہ ایک معیار ہے۔ ماں باپ اگرچہ تمام بچوں کے بارے میں ماں کی ممتا بھی ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے اور باپ کی شفقت بھی، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بچہ زیادہ فرما بردار ہے، کون سا بچہ زیادہ شریف ہے، اور اس کے بارے میں ان کا رویہ بھی زیادہ نرم اور زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بچے سارے انہی کے ہیں، ان دوسرے بچوں کو کوئی اٹھا کر اگر مار بیٹھے تو وہ ماں باپ لڑ پڑیں گے، اس دوسرے بچوں کی تکلیف بھی وہ گوارا نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ٹیسٹ میں اگر ایک بچے نے ثابت کر دیا کہ وہ زیادہ فرما بردار ہے تو ماں باپ اس کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک بھی زیادہ کرتے ہیں، اس کی تعریفیں بھی زیادہ کرتے ہیں کہ صاحب ہمارا یہ بچہ، اس کے تو کیا کہنے، یہ تو بڑا ہی فرما بردار اور بڑا سعادت مند ہے۔ تو ٹیسٹ دنیا کے اندر بھی معیار ہے
اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اس ٹیسٹ ہی کو معیار بنایا ہوا ہے، اور قرآن حکیم کے اندر آیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوں ہی وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور انہیں جہاد کے ذریعے آزمایا نہیں جائے گا۔ یعنی گویا اللہ تبارک تعالیٰ یہ جانتے ہوئے کہ کون سی قوم، کون سا گروہ اور کون سے افراد ایسے ہیں کہ جو بدبختی کا شکار ہیں اور کون سے جو ہیں وہ خوش بخت ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ٹیسٹ میں ڈالتا ہے، ٹیسٹ میں ڈال کر کھرے کھوٹے کا امتیاز کیا جاتا ہے، اور یہ خداوند قدوس و کریم کے عدل کا تقاضا ہے۔ عادل ہونے کی صفت ہے کہ ٹیسٹ کے بعد ایک آدمی کو اگر اللہ تعالیٰ محض اپنے علیم اور خبیر اور بصیر ہونے کی بنا پر سزا دے دے یا انعام دے دے، تو وہ آدمی جس کو کہ سزا ملی ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ خدایا اگر مجھے آزمایا جاتا تو ممکن ہے کہ میں سعادت مندی کا مظاہرہ کرتا، اطاعت کا مظاہرہ کرتا، مجھے تو موقع ہی نہیں ملا ہے، تو جب مجھے موقع نہیں ملا تو پھر میں کس طریقے سے اپنی سعادت مندی اور بندگی کو ثابت کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام وہ رستے حجتوں کے بند کر دیے ہیں برے لوگوں کے، اور ان کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ تمام انسانوں کو ایک آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ اس آزمائش میں جو اپنے آپ کو کھرا ثابت کرتا ہے وہ اللہ کے انعامات کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور جو کھوٹا ٹھہرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اور پھر دوسری اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا جن جن بندوں کے ساتھ اس کا تعلق جتنا جتنا زیادہ ہوتا ہے ان کو آزمائشوں میں بھی کڑی سے کڑی آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے گزرے ہیں اس کائنات عرضی پر، اور وہ آزمائشوں میں بھی سب سے زیادہ سنگین اور کڑی آزمائشوں سے گزرے، اور انہوں نے جب یہ ثابت کر دیا کہ پوری زمین پر بنی نوع انسان میں خدا کی محبوبیت کے اور خدا کی قرب کے مستحق وہی ہو سکتے تھے، ان کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تھا، تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سند قرب اور سند محبوبیت عطا کی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ میرے پیغمبر ہیں، یہ اس مقام اور مرتبے کے لیے میں پیدا کر رہا ہوں، ان کو اس آزمائش کے بغیر بھی تو یہ کیا جا سکتا تھا کہ اس مقام اور اس منصب پر فائز کر دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ٹیسٹ سے گزار کر تو پھر وہ مقام اور مرتبہ نصیب کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا کہ ابو الانبیاء، بہت سے نبیوں کے جد امجد تھے، بہت سے نبی ان کی نسل سے چلے، خود نبی، دونوں بیٹے نبی، پوتا نبی، پڑپوتا نبی، یعنی یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، پھر اسی طریقے سے ان کی نسلوں میں سے آگے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے کتنے پیغمبر ہوئے۔ تو اس ہستی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کو اس بلند مرتبے پر میں نے یوں ہی نہیں بٹھا دیا تھا، بلکہ ابتلا ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا، ربہ، اس کے رب نے، بے کلمات، کچھ معاملات میں، کچھ باتوں میں، فاتمہن، اور ابراہیم نے اپنے آپ کو اس آزمائش میں کھرا ثابت کر دیا۔ ابراہیم نے ثابت کر دیا کہ وہ رب کا وہ بلند مرتبت بندہ ہونے کا مستحق ہے، رب کی رضاؤں کا مستحق ہونے کا مستحق ہے، رب کے تمام کرم اور نوازشوں کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اور وہ آزمائشیں کیا تھیں؟ آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر انسان کے لیے جو محبوب ترین، پسندیدہ ترین، مرغوب ترین چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سب سے پہلا واسطہ انسان کو پڑتا ہے ماں باپ کے ساتھ۔ ماں باپ ایک انسان کے لیے بہت ہی بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ ایک بچہ، معصوم سا بچہ جو ہوتا ہے، جو ابھی ہوش سنبھال رہا ہوتا ہے، اس کے نزدیک ماں باپ دنیا کی سب سے بڑی قوت ہوتے ہیں۔ وہ اپنے باپ کو دنیا کی سپر پاور، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اور بھی کوئی سپر پاور ہے دنیا میں، اس کے نزدیک اس کا باپ ہی سپر پاور ہوتا ہے۔ کسی نے چھیڑ دیا، وہ کہے گا کہ میں بتاؤں اپنے ابو کو، کسی نے کوئی چیز چھین لی، وہ کہے گا میں بتاؤں اپنے ابو کو، غرض کہ اس کے ابو جو ہے اس کے نزدیک
ایک بہت بڑا دیوتا ہوتے ہیں کہ جس سے پوری کائنات کو ڈرنا چاہیے، اور وہ ابو اس کے نزدیک بہت بڑا دیوتا بھی ہے، اور اس کے نزدیک وہ شفقت حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا سایہ بھی ہے۔ اس کی ماں پیار اور محبت کا ایک بہت بڑا میٹھا سمندر ہے کہ جس سے وہ جام کے جام اور خم کے خم اٹھائے بھرے اور لنڈائے چلا جا رہا ہے۔ تو وہ ماں باپ جو ہوتے ہیں، یعنی وہ بچہ اپنے ماں باپ کو کتنا بلند مرتبہ دیتا ہے، اور پھر جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر ان کے لیے عزت اور احترام اور محبت مزید جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلے بچے کو عزت اور احترام کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، محبت اور رغبت ہوتی ہے، پھر عزت اور احترام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جوں جوں بڑا ہوتا چلا جاتا ہے عزت اور احترام کی کیفیت ہوتی ہے، اور رغبت اور تعلق کی کیفیت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو وہ باپ جس کی شفقت پدری ان کو ملنی چاہیے تھی، وہ باپ ان کا دشمن ہو گیا عقیدے کے اختلاف کی بنا پر۔ اور یہاں عام طور پر ہم جب دعوت دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ بدلنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ سیاسی رائے بدلی جا سکتی ہے اور مختلف آراء آپ کی بدل سکتی ہے، نظریات اور افکار میں تغیر اور تبدل پیدا ہوتا رہتا ہے، لیکن انسان گناہگار صحیح، بدکار صحیح، کچھ بھی صحیح، اس کا عقیدہ بدلنا سب سے مشکل کام ہے۔ ایک ہندو ہے، وہ جانتا ہے، ممکن ہے کہ اس کے شعور کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہو کہ جس مذہب کو میں نے بطور مذہب اختیار کیا ہوا ہے، یہ دھرم سچا دھرم نہیں یا جھوٹا دھرم ہے۔ لیکن اگر اس سے کوئی کہے کہ بھائی جب یہ دھرم جھوٹا ہے تو تم اس کو چھوڑ کر وہ دھرم اختیار کر لو جو سچا ہے، اس چھوڑنے اور اختیار کرنے کے اسٹیج کو وہ کبھی آسانی سے وہ نہیں کرے گا اختیار۔ یہ مرحلہ اس کے لیے اتنا وہ پل صراط ہوتا ہے، اتنی تلوار کی تیز دھار ہوتی ہے کہ اس کو طے کرنے کے لیے وہ ہچکچائے گا۔ ممکن ہے کنارے بیٹھ کر وہ اپنے مذہب پر زبردست تنقید کرے، لیکن جب اسے کہا جائے کہ اس مذہب کو، قابل تنقید مذہب کو ترک کر دو، اس کی جگہ سچا مذہب اختیار کر لو، تو وہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ عقیدہ بدلنا انسان کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ انسان کی جون بدلنا آسان، عقیدہ بدلنا مشکل۔ اس کے لیے روح ابراہیمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ جب ان پر سچائی آشکارا ہو گئی، حق واضح ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اس نئے اور سچے عقیدے کو اختیار کرتے ہوئے۔ یہ گویا وہ روح ابراہیمی ہے جو انسان کے اندر ہو تو انسان اس سچے عقیدے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اور جب ہم اپنے سچے عقیدے کے لیے اثار اور قربانی کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر وہ روح ابراہیمی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اس ٹیسٹ میں پڑے کہ اپنے عقیدے اور ایمان کی خاطر ماں باپ کی مخالفت مول لیں۔ پھر سوسائٹی اور معاشرے کے اندر پورا ماحول ان کا دشمن ہو گیا، اور اس ماحول کے اندر ان کے لیے صرف ان کے عقائد کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ ان کو پکڑ کر آگ کے اندر جھونک دیا جائے۔ اب آگ کے اندر کسی کا ڈالا جانا، آپ تصور بھی کیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اتنی سنگین بات ہے کہ انسان بہت سی سزائیں، بہت سی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، لیکن آگ کے اندر ڈالا جانا اس کا ایک بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ اس روئے ارضی پر اس اسلام چونکہ کائنات کے لیے ایک رحمت بن کر آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی حیوان کو بھی آگ میں جلا کر نہ مارو۔ انسان تو انسان، حیوان کو بھی آگ میں جلا کر نہ مارو۔ جس اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ کسی حیوان کو بھی، کسی چیونٹی کو، یہاں تک کہ موذی جانوروں کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کو بھی آگ میں جلا کر نہ مارو۔ اب وہ اسلام ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ انسان دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔
اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ انسان کتنا ہولناک جرائم کا ارتکاب کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، کہ وہ رب جو اتنا مہربان ہے کہ حقیر کیڑوں کو بھی وہ آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، وہ اپنے بندوں کو، جن بندوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کم از کم یہ چہرہ تو اپنے رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو اپنے بندوں کو وہ آگ میں ڈالے گا۔ اور یہ سزا اتنی سنگین سزا، اتنی لرزہ خیز اور ہولناک سزا جو ہے یہ کیوں دی جائے گی؟ اس لیے کہ اپنے رب کو نہ پہچاننا اور اس رب کی جگہ کسی اور کو رب بنا کر اپنی عطاعتیں اور اپنی وفائیں اس کے لیے وقف کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ ہم تصور نہیں کرتے ہیں کہ یہ کس قدر ہولناک جرم ہے جس کا ہم ارتکاب کرتے ہیں، اور جس کی سزا اس رب نے، جس کا اپنا ارشاد ہے کہ اس کی رحمت نے پوری کی پوری کائنات کو ڈھانکا ہوا ہے، اور جس کی رحمت ہی وہاں بھی آخرت میں بھی اس کی رحمت ہی کار فرما ہوگی، وہ رب اپنے ان بندوں کو، گناہگاروں کو آگ میں ڈالے گا، اور آگ بھی کوئی معمولی آگ نہیں ہوگی بلکہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہولناک آگ ہوگی۔ تو اب اتنی سخت سزا جو ہے جب دی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کو پکڑ کر آگ میں ڈالا گیا، تو ان کے ماتھے پر کوئی بال نہیں پڑتا ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے بڑی غلطی کر دی، اگر میں معذرت کر لوں یا کوئی بہانہ اختیار کر لوں تو ممکن ہے میری جان بچ جائے۔ نہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ وہ جذبہ عشق جو ہے اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان لے کر، اگر اللہ نے ان کو یہ اشارہ دے دیا تھا کہ تو بچ جائے گا، کود پڑ آگ میں، تو دنیا کے اندر شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ عصا پھینک، اور عصا پھینکا، جب وہ اژدہا بن کر آ رہا تھا تو کیا ہوا؟ خوف کھا، خوف زدگی کی، تو قرآن کہتا ہے کہ خوف زدگی کی کیفیت طاری ہوگی ان پر۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام آگ میں پڑتے ہوئے کوئی خوف کی کیفیت نہیں ہے، قرآن بتاتا ہے کہ کوئی کسی طرح کا تردد انہوں نے نہیں دکھایا، بلکہ آگ کے اندر ڈال دیے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا ہو جانے کا حکم دے دیا اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے سلامت نکل آئے۔ پھر جلا وطنی کی سزا بھگتی، گھر بار چھوڑ دیا، اور بے شمار امسار و دیار کی سیر کرتے ہوئے اور غریب الوطنی کی زندگی گزارتے ہوئے آخر مصر سے ہوتے ہوئے اور جا کر کعبۃ اللہ جس جگہ ہے یعنی مکہ مکرمہ، اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ بیچ میں رستے سے شادی ہوتی ہے اور ایک ننھا منا بچہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، اور وہ بچہ لے کر تو وہاں پہنچ گئے مکہ میں، اور وہاں اللہ نے کہا کہ ان کو یہاں چھوڑو اور اپنے مشن کے لیے یہاں سے پھر نکل کھڑے ہو۔ اب ہم انڈیا یا پاکستان کے اندر اپنے گھروں میں بچوں کو چھوڑے ہوئے ہیں تو دل میں ہر وقت تردد کی کیفیت رہتی ہے، نہ معلوم ان کی جان محفوظ ہے نہیں ہے، نہ معلوم وہ وہاں سکون سے رہ رہے ہیں نہیں رہ رہے، سردی لگ رہی ہوگی ان کو، گرمی لگ رہی ہوگی ان کو، پیسے ختم ہو گئے ہوں گے، خرچہ وغیرہ نہیں ہوگا ان کے پاس، ہزار طرح کے خیالات آتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ کا بندہ اپنے اس بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر اللہ کے توکل پر اپنے مشن کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ کے بعد انسان کے دل کے اندر جو دوسری محبت پھوٹتی ہے، اور آپ حضرات ذرا انسانی نفسیات کا جائزہ لیجئے اپنے اپنے حوالے سے، کہ پہلی محبت پر غالب آ جاتی ہے، بیوی بچوں کی محبت ماں باپ کی محبت پر غالب آ جاتی ہے، پھر ماں باپ ثانوی درجہ اختیار کر لیتے ہیں اور بیوی بچے پہلا درجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اور جیسے کہ ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ دوسرا درجہ جب ماں باپ کو ملتا ہے تو آپ ذرا دیکھیے کہ وہ بیٹا، ایک نہیں 2-4 بیٹے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اپنے 4-4 6-6 بچے
ان کی ضروریات کی کفالت کے لیے تو مصیبتیں اٹھاتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں، مشکلات برداشت کرتے ہیں، ان کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو، ان کے پھیلتے ہوئے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تو دن رات لگا دیتے ہیں۔ اور دو بوڑھے ماں باپ جن کی وہ ضروریات سکڑتی 2 روٹیاں اور 2 کپڑوں پر آ گئی، وہ سوچتے ہیں کہ ان کو اگر مہینہ اس طرح کیا جائے، 1 مہینہ والدہ ایک بھائی کے پاس رہے اور والد صاحب دوسرے بھائی کے پاس رہے، اگلے مہینے اس طرح چینج ہوتا رہے کام، تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ بہت بڑی سنگین حقیقت ہے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے ان 4 بیٹوں کو یا نہ معلوم کتنی بیٹیوں اور کتنوں بیٹوں کو ان کی پھیلتی ہوئی ضروریات پوری کی اور خوشی کی، ہر ضرورت کو خوشی پورا کیا، ان کی ضروریات سکڑ کر جب 2 روٹیوں اور 2 کپڑوں پر آ گئی اور 4-6 بیٹے جو ہیں ان کے لیے وہ بوجھ بن گئے، اور اپنے ان کی اولاد جو ہے ان کی پھیلتی ہوئی ضروریات کو انہوں نے سنبھال لی۔ اس کا مطلب ہے کہ اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی محبت بھی دنیا کی حقیقتوں میں، لیکن بڑی سنگلاخ حقیقتوں میں بہت زبردست حقیقت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور بیوی کو وہاں چھوڑ کر نکل کھڑے ہوتے ہیں اپنے مشن پر۔ پھر بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا جب حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں قربان کرو، کوئی وحی نہیں آئی، خواب دیکھا۔ اگرچہ نبیوں کے خواب وحی کی ایک صورت ہوتے ہیں، لیکن جب ادھر واضح وحی آ رہی ہے، وحی کا سلسلہ قائم ہے، لیکن بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے کے لیے وحی نہیں آئی، ایک اشارہ خواب میں ملا، اور ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں کہ کہیں میں رب کے اس تقاضے میں چوک نہ جاؤں اور بیٹے کو لٹا کر گلے پر چھری بھی رکھ۔ اب آپ دیکھیے، اپنی جان خطرے میں ڈال دی، ماں باپ سے جدائی گوارا کر لی، بیوی بچے کو ایک ایسی وادی میں جو کہ غیر ذی زرع تھی اس میں چھوڑ کر وہاں سے بھی نکل کھڑے ہوئے، بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی۔ ان سے زیادہ کسی اور آدمی کی آزمائش نہیں۔ اب رب نے کلمات سے آزمایا، فاتمہن، اب ابراہیم علیہ السلام اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے۔ جب پاس ہو گئے تو آخرت میں تو جو ان کا مقام ہے وہ ہے، دنیا کے اندر اللہ نے فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے بنی نوع انسان کے لیے امام اور پیشوا اور سردار بنا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، آج ابراہیم علیہ السلام مسلمانوں کے بھی پیشوا ہیں، عیسائی بھی انہیں کسی نہ کسی طور پر اپنا پیشوا مانتے ہیں، یہودی بھی انہیں کسی نہ کسی طور پر اپنا پیشوا مانتے ہیں، ان کے ساتھ اور نہیں تو تقدس کا ایک جذبہ تو وابستہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے بنی نوع انسان کا امام بنا رہا ہوں، پیشوا بنا رہا ہوں، سردار بنا رہا ہوں، اس تیری بندگی کے ثبوت کے نتیجے میں کہ تو نے اپنے آپ کو ہر آزمائش میں ثابت کر دیا کہ تو واقعی ہی میرا بندہ ہے اور یکسو بندہ ہے، ما کان من المشرکین، تو مشرکوں میں سے نہیں ہے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے گزارش کی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِ، اب دیکھیے انسان کی فطرت کا تقاضا دیکھ کہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے یہ جو عہدہ اور منصب ملا ہے، میں تحصیلدار بن گیا ہوں، ڈپٹی کمشنر بن گیا ہوں، فوج کا جرنیل بن گیا ہوں، تو کم از کم یہ ہو کہ یہ سلسلہ میری اولاد میں بھی چلتا رہے، یہ عہدے اور منصب جو ہیں یہ میری نسلوں تک ملتے رہیں، تاکہ میرے خاندان کو یہ مناصب جو ہیں یہ گویا مخصوص ہو کر رہ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال پوچھا کہ الہ العالمین، مجھے تو یہ منصب امامت تو بخش رہا ہے، لیکن کیا یہ سرٹیفکیٹ میری اولاد کے لیے بھی ہے؟ قال لا ینال احد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے ہاں عدل ہے، اور عدل کا تقاضا یعنی میں رعایتی نمبر نہیں دیتا ہوں، میرے ہاں یہ نہیں ہے کہ باپ جو ہے وہ اگر ایک انگریز کا ہی سمجھ لیجئے، بہت وفادار تھا، فرما بردار تھا، باپ کو جاگیر مل گئی، اب وہ جاگیر کا سسٹم پورے کا پورا نسل در نسل پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں آج بھی ایسے جاگیردار ہیں جنہوں نے نہ معلوم کہ 1857 کی جنگ آزادی میں کسی انگریز عورت کو 4تھے درجے کی کسی ملازم کو بچایا تھا
اور انگریزوں نے خوش ہو کر اس کے اجداد کو جاگیر بخشی تھی، وہ لینڈ لارڈ اسی طرح چلے آ رہے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر یہ دھاندلی چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دھاندلی نہیں چلتی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے ہاں معیار ہے، میں نے تجھے پرکھ کر اس مقام امامت پر کھڑا کیا ہے، اور تیری اولاد اگر اس پرکھ میں اور اس پہچان میں کھوٹی ثابت ہوگی تو لا ینال احد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے، میں کسی ظالم کو ان راست باز اور نیک انسانوں کا امام بنا دوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہاں ہمارے سامنے یہ ربانی معیار آ گیا ہے کہ دنیا کا امام وہی ہو سکتا ہے کہ جو خدا کی اطاعت اور فرما برداری میں سب سے بلند ہو، جماعتوں کی قیادت ہو، تنظیموں کی قیادت ہو، ملکوں کی ریاست ہو، یا کوئی بھی مقام اور منصب ہو، اس کے لیے معیار یہ ہونا چاہیے کہ جو آدمی تقوی کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، عمل صالحہ کے لحاظ سے سب سے اونچا ہے، اس کو وہ مقام ملنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ معیار اپنی کتاب حکیم کے اندر دوسری جگہوں پر بھی بیان فرمایا، تو فرمایا کہ جہاں تک متقیوں کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم ہے۔ اب خدا کے نزدیک جب تقوی معیار ہے، خدا خوفی معیار ہے، اطاعت اور بندگی میں بہت بلند درجہ، پیش قدمی اور سرعت اور بہت تیزی اور سرگرمی یہ معیار ہے، تو پھر وہ لوگ کبھی قیادت کے اہل نہیں ہو سکتے دنیا کے اندر جو خدا کے باغی اور خدا کے سرکش۔ فرمایا کہ لا ینال احد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اب یہاں اگرچہ اس گھر کی تعمیر کا ذکر چند آیتیں بعد میں آ رہا ہے، 2 آیتیں، لیکن یہ آیتیں جو ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم کے اندر نزول کے اعتبار سے، کعبہ کی تاریخ کے حوالے سے بعد میں نازل ہوئی، اور قرآن حکیم کے اندر اس حکمت کے تحت، جس حکمت کے تحت صورتوں اور آیتوں کے مقام کا تعین کیا گیا کہ کہاں کہاں رکھی جائیں، پہلے رکھ دی گئی، کہ اصل ذکر تو یہ ہو رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یعنی آیت نمبر 127 کے اندر، کہ اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر کہ جب ابراہیم اور اسماعیل اس کی تعمیر کر رہے تھے وہ بعد میں ہے، لیکن یہاں پتہ چلتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو چکی ہے جہاں یہ ذکر آیا۔ اور کعبہ کے سلسلے میں آپ حضرات شاید وہ روایات پڑھے ہوئے ہوں گے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی پہلے تعمیر آدم علیہ السلام نے کی، پھر نوح علیہ السلام کے اس سیلاب میں یہ بہہ گیا، اس کے بعد دوسری دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے کی، پھر علی حاصل قیاس یہ بنتا بگڑتا رہا، حجاج بن یوسف نے بھی اس کی شکل و صورت کے اندر کچھ تبدیلی کی، اور آج جو کعبہ ہے یہ وہ ہے جو حجاج بن یوسف کے دور کے اندر بنا تھا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ان جزوی تعمیروں کا کہیں بھی ذکر نہیں، بلکہ اس روح بندگی کے ساتھ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا جو ذکر ہے اس کی نسبت صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور باقی جو تعمیریں ہیں ان کا ذکر چونکہ قرآن میں نہیں ہے، اس لیے ہمارے نزدیک سب سے معتبر اور سب سے گویا زیادہ قابل قبول واقعہ تو یہی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سکھا بھی یہ رہا ہے کہ ایک بندہ کس طریقے سے اللہ کے گھر کی تعمیر ہی نہیں کر رہا تھا، ایک پورے کلچر کی تعمیر کر رہا تھا، ایک پورے تمدن کی تعمیر کر رہا تھا، ایک پوری انسانیت کی سوچ اور فکر کی تعمیر کر رہا تھا۔ اور وہ جب ہو گیا تو فرمایا گیا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبۃ اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا۔ یہ جب تعمیر ہو گیا، اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس گھر کو وہ مرکزیت حاصل ہے کہ جو مرکزیت کعبۃ اللہ کو حاصل، دن ہو رات ہو،
گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں، آندھی ہو یا بارش ہو، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس لمحے اس کے گرد کوئی نہ کوئی طواف نہ کر رہا۔ یہ سعادت دنیا کے اندر کس اور گھر کو حاصل ہے؟ کون ہے جس نے اپنے گھر کو، یہ اللہ تعالیٰ کی ان عظیم جو قدرت کے کرشمے ہیں، معجزات، ان میں کعبۃ اللہ بھی ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ۔ جس طرح قرآن معجزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سیرت طیبہ ایک معجزہ ہے، اسی طرح کعبۃ اللہ بھی معجزہ ہے کہ دنیا کے اندر مرکزیت کا ایک مقام، جس کو مرکز بنانے کے لیے سعودی گورنمنٹ کوئی ایسی پولیس دوڑا کر حاجیوں کو امریکہ اور یورپ سے اور ایشیا اور افریقہ سے اکٹھا نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ کشاں کشاں وہ جذبہ ایمان ان کو کھینچ کر لے جاتا ہے۔ اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو کعبۃ اللہ کی طرف جا رہا ہو اور اس کے دل کی کیفیت بالکل بدل نہ جائے۔ وہ جہاں سے چلا وہاں کیفیات اور، جہاں پہنچ رہا ہے وہاں کیفیات اور۔ وہاں پتھر دل تھا، وہاں موم ہو گیا۔ کعبے پر نگاہ پڑتے ہی جو لوگ جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، ان سے آپ پوچھئے کہ انسان کی وہ جو دل کا موم ہے وہ پگھل کر آنکھوں کے رستے نکلنے لگ جاتا ہے، اور انسان کے قلب کی کیفیات بالکل بدل جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کے وجود کے اندر ایک ایسا اپنا معجزہ رکھ دیا ہے، اور اسی لیے اس کعبے کا یہ مقام ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے ایک عمرہ کرنے والا جاتا ہے، تو اس کعبے تک پہنچتے ہوئے، یعنی کعبے کے اس وجود کا جو بلڈنگ ہے، وہ ماحول ہے، 120 نیکیاں انتظار کر رہی ہوتی ہیں گویا ایک بندے کی۔ ان 120 نیکیوں میں 60 نیکیاں تو صرف کعبے کا طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نیکیاں وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ حالانکہ یہاں نماز کا مقام اونچا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سب سے عظیم اور سب سے پیارا مظہر ہے۔ نماز کے بغیر کوئی آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا، لیکن وہاں طواف والوں کا ثواب زیادہ رکھا گیا اور نماز والوں کا کم رکھا گیا، اور 20 نیکیاں فرمایا کہ محض کعبے پر عقیدت بری نظر ڈالنے سے ہی مل جاتی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اس گھر کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور پھر میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ دنیا کے اندر بوڑھا ہو یا جوان ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو جبرن وہاں جاتا ہو، جس کو ڈنڈے کے زور سے وہاں لے جایا جاتا ہو۔ ہر انسان جانے والا کب کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، کتنے جذبے اور کتنے ولولے اس کے ہوتے ہیں، کتنی تمنائیں اور کتنی دعائیں شامل ہوتی ہیں کعبۃ اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اور اس کی جب وہ کعبہ کے قریب پہنچتا ہے تو اس کی جو حسرتیں ہوتی ہیں وہ حقیقت کا، قبولیت کا روپ دھارتی ہیں، دعائیں جو ہیں، اور وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش بخت ترین انسان سمجھتا ہے۔ اور اس کعبۃ اللہ کی خصوصیت ہے کہ اس کعبۃ اللہ سے وابستہ جو عبادت اللہ نے مقرر کی ہے، اس عبادت کے انجام دینے کے بعد فرمایا گیا کہ جو آدمی یہ سمجھے کہ یوم العرفہ کو اس کی مغفرت نہیں ہوئی، یعنی شک ہو، اس کو شک، تو وہ شک بھی جو ہے اس کو انتہائی زیادہ گنہگار کر دیتا ہے۔ یعنی وہاں سے یہ یقین لے کر آنا ہوتا ہے کہ واقعہ ہی یہ آدمی کیا خود اپنے دل میں یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ میں یہاں سے بخشا ہوا جا رہا ہوں۔ اسی لیے فرمایا کہ حج جو ہے وہ انسان کو اس طرح پاک کر دیتا ہے کہ جیسے گویا ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کے گناہ جو ہیں پچھلے وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کعبۃ اللہ کو مرکز بنا دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امن کی جگہ بنا دیا۔ دنیا بھر میں خلفشار ہے، دنیا بھر کے اندر ہنگامے اور فساد ہو رہے ہوں، لیکن کعبۃ اللہ ہمیشہ مرکز کا، اس کا امن کا مقام رہا۔ لإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، کہ وہ رب، اس گھر کا رب
اس کی بندگی کرو کہ جس نے بھوک میں ان کو کھانا دیا اور خوف میں امن دیا. یعنی باقی دنیا بھر کو خوف ہو سکتا ہے لیکن کعبۃ اللہ کے قرب و جوار میں رہنے والوں کو امن ہی امن نصیب ہے. اور کعبہ کے ساتھ اپنی نسبت دکھانے والے لوگ چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی محفوظ رہتے تھے. مفسرین سورہ قریش کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ تک حالت ہوتی تھی کہ قریشی لوگ جو کہ متولی تھے کعبے کے، حاجیوں کے خدمتگار تھے، قافلوں کے قافلے لٹ جاتے تھے لیکن قریشیوں کا تنہا آدمی بھی سفر کرتا تھا شام کی طرف، فلسطین کی طرف یا عراق کی طرف، وہ یہ کہہ دیتا تھا کہ میں قریشی ہوں، میں کعبہ کا خدمتگار ہوں، حاجیوں کا خدمتگار ہوں، تو چور اور ڈاکو بھی اس کو معاف کر دیتے. یہ کعبے کی برکت اور کعبے کا یہ مقام اور مرتبہ ہے. اس سے بڑا امن کا مقام اور کون سا ہو سکتا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور کہا کہ تم یہ کرو کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. حضرات، میں نے آیات آپ کے سامنے یہ پورے رکوع کی تلاوت کر دی تھی. اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں اگر آیات زیادہ پڑھ دیتا تھا تو ان کو پینڈنگ چھوڑ دیتا تھا، لیکن میرا اندازہ یہ ہے اللہ نے چاہا تو یہ میرا درس یہاں امکان ہے کہ آخری ہوگا. اس لیے یہ جو آیات اگلی رہ گئی ہیں ان آیات کا قرض جو ہے میں نہیں ادا کہہ سکتا کہ کس طرح مادہ ہوگا. اگرچہ آپ کے ہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے چوٹی کے علماء آتے ہیں، میں تو یہاں جو کچھ کرتا ہوں یا جو کچھ کیا وہ تو اپنے گناہوں کی تلافی کے حوالے سے ہی کرتا رہا ہوں اور آئندہ بھی اللہ نے جو توفیق دی. لیکن پھر بھی جہاں تک علم کا تعلق ہے تو وہ جو صاحبان علم کے پاس وہ نور ہے، تو میں تہ دل سے اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی کہ اس نے مجھ سے یہ کام لے لیا، ورنہ جہاں تک اہلیت کا تعلق ہے تو وہ اہلیت میرے اندر نہیں تھی. تاہم چونکہ آیات ایسی ہیں کہ ان کی تکمیل ہونی چاہیے، تو میں بھائی عبد المتین صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئندہ جن کسی صاحب کو بھی وہ یہاں بلائیں تو ان آیات کا اگلے اس رکوع کا درس جو ہے وہ مکمل کرائیں. کیونکہ بات یہاں سے چلی تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں، وہ روح بندگی جو ان کے اندر پائی جاتی ہے ان سے ابراہیم علیہ السلام کا صحیح تعارف ہوتا ہے. تو وہ دعائیں جو ہیں ان کو جب تک پڑھا اور پیش نہ کیا جائے تو تب تک ابراہیم علیہ السلام کا رخ سیرت مکمل طور پر ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اپنے لیے وہ مینارہ نور سمجھیں اور اس سے روشنی حاصل کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خاص خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے.